الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت وسلمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گرامی قدر سامعین محترم، آج ہم گفتگو کریں گے نماز کی اہمیت اور اس کے فوائد پر۔ قرآن مجید کی جو آیہ مقدسہ ہم نے منتخب کی اپنے اس موضوع کے لیے، اس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو صبر اور نماز سے اللہ کی مدد چاہو۔ گرامی قدر، جب آپ پر خوف طاری ہو، غم گھیر لے، تفکرات محاصرہ کر لیں آپ کا، تو فوراً نماز کی طرف لب کیے، روح سرشار ہو جائے گی، دل کو اطمینان حاصل ہوگا۔ نماز انشاءاللہ غم و فکر اور حزن و ملال کے بادل چھاٹ دے گی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو ارشاد فرماتے، اے بلال، ہمیں نماز کے ذریعے آرام پہنچاؤ۔ نماز آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، خوش بختی اور شادمانی کا ذریعہ تھی۔ بہت سے لوگوں کے حالات میں نے پڑھے، جب بھی کوئی پریشانی ہوتی، آفتیں پڑتی، وہ نماز کی طرف دوڑتے، نماز سے ان کی قوا لوٹ آتے، ارادہ و ہمت میں تازگی آ جاتی۔ صلاۃ خوف کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ جب دلوں پر خوف طاری ہوتا ہے، جانیں تلوار کی دھار پر رکھی ہوتی ہیں، تو ایسے میں دل کو جمانے اور ڈھارس بندھوانے والی سب سے بڑی چیز نماز ہے۔ آج نفسیاتی الجھنوں کی شکار نسل کو مسجد سے واقف ہونے کی ضرورت ہے، اور الجھنوں سے نجات کے لیے اور خوشنودی رب کے لیے نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، ورنہ آنسو آنکھوں کو جلا دیں گے، حزن و ملال اعصاب کو توڑ دیں گے۔ نماز کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں جو انہیں ان مسائل سے نجات دلا سکے۔ اگر ہم عقل سے سوچیں تو یہ پتہ چلے کہ دن رات میں 5 وقت کی نمازیں بہت بڑی نعمت ہیں۔ یہ گناہوں کا کفارہ بھی ہیں، اللہ کے ہاں درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ بھی ہیں، آلام و مشکلات کو کم کرنے کا سبب بھی ہیں۔ یہ ہمارے امراض کی کامیاب دوا بھی ہیں، ضمیر کو یقین عطا کرتی ہیں، قلوب کو رضا بالقضاء سے بھرتی ہیں۔ جو لوگ مسجد سے دور بھاگتے ہیں، نمازیں چھوڑتے ہیں، تو ان کی آفتیں کم نہیں ہوتی، ان کی مصیبتیں کم نہیں ہوتی۔ ابھی ایک بدبختی، کبھی ایک بدبختی، کبھی دوسری بدبختی، ان کے مسائل ختم ہونے پر نہیں آتے۔ وہ ہمیشہ کبیدہ خاطری سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ بد نصیبی اور بدبختی ہر وقت ان کے دروازے پر پہرا دے رہی ہوتی ہے۔ احباب گرامی، نماز اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر کریں، اس کا اہتمام کریں، خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے بچوں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کریں۔ اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وما علینا الا البلاغ۔